آج کی اس خاص وضاحتی پروگرام میں ہم مشرق وسطیٰ کے اس انتہائی پیچیدہ اور کئی پرتوں والے تنازع کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہم بالکل غیر جانبدار رہ کر ان کڑیوں کو جوڑیں گے اور سمجھیں گے کہ کیسے تہران میں ہونے والے فیصلوں کے جھٹکے براہ راست یورپی دارالحکومتوں کی سیاست اور معاشیت کو ہلا کے رکھ رہے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ کے ایک انتہائی دو ٹوک بیان سے۔ یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے کہ اب یہ تنازع اپنے چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے اور اس سفارتی کشیدگی کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین بنیاد ہے۔ ان کا واضح طور پر کہنا ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم نے اسے شروع نہیں کیا اور اس سب کے لیے امریکہ کو جوابدار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ گراؤنڈ پر حالات اس وقت کتنے سنگین ہیں، اس کا اندازہ صرف اس ایک ہندسے سے لگائیے۔ موصول ہونے والی رپورٹس بتاتی ہیں کہ روزانہ کے ان حملوں میں اب تک اہم عہدیداروں سمیت 1300 سے زائد ایرانی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ محض ایک نمبر نہیں ہے بلکہ اس خطرناک جنگی حقیقت کا ثبوت ہے جو اس وقت جاری ہے۔ اب چونکہ اس پورے منظر نامے میں بہت سی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، تو ان بکھری ہوئی کڑیوں کو ترتیب دینے کے لیے ہم اس پورے بحران کو 5 حصوں میں بانٹ کر سمجھیں گے۔ ہم بالکل تصادم کے مرکز سے اپنی بات شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیسے پوری دنیا تک پھیل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیزی سے پھیلتے ہوئے اس علاقائی تنازع کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پر واقعی کیا ہو رہا ہے۔ خارجہ پالیسی کے تجزیہ کار حمید رضا غلام زاد ایک بڑی دلچسپ حقیقت بتاتے ہیں۔ دور سے شاید ہمیں لگے کہ حملوں کی وجہ سے وہاں زندگی رک گئی ہوگی، لیکن گراؤنڈ پر حقیقت حیران کن حد تک مختلف ہے۔ ایک طرف بازاروں میں نوروز یعنی ایرانی نئے سال کی تقریبات پورے جوش و خروش سے جاری ہیں، تو دوسری طرف بالکل اسی وقت راتوں کو سڑکوں پر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں جن میں عوام کی جانب سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جوابی کارروائی کرے۔ اور یہ روزمرہ کی جھڑپیں اب ایک بہت بڑے خطرے میں بدل چکی ہیں۔ اب یہ لڑائی صرف کچھ علاقوں تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران پر روزانہ کے حملوں کے بعد اسرائیل نے ایران کے سب سے بڑے گیس فیلڈ ساؤتھ پارس کو نشانہ بنایا۔ اس کے فوری جواب میں کیا ہوا؟ ایران نے قطر میں ایک گیس فیلڈ پر فائرنگ کر دی، اور اب ایرانی مسلح افواج نے باقاعدہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر مزید حملے ہوئے تو وہ ایندھن کی تمام تنصیبات کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ صورتحال واقعی بہت تیزی سے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ اب ہم جنگ کے مرکز سے نکل کر اس کے سب سے بڑے اور پہلے عالمی اثر کی طرف آتے ہیں، یعنی توانائی کی معاشی جنگ۔ انرجی فیلڈز پر ہونے والے ان حملوں نے پورے دنیا کی معیشت میں ایک بھونچال لا کھڑا کیا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف 3 ہفتوں کے اندر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $72 سے چھلانگ لگا کر تقریباً $118 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ فریقین کے ان حملوں نے نادانستہ طور پر عالمی سطح پر ایک بہت بڑا معاشی جھٹکا دیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ خلیج میں کیے گئے ان فوجی فیصلوں کی قیمت مغرب میں عام شہری ادا کر رہا ہے۔ توانائی کے شعبے پر ان حملوں کا اثر صرف جنگ لڑنے والے ممالک تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے امریکہ اور یورپ میں گھریلو گیس کے بلوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ یہاں تک کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ امریکی قیادت کو اس معاشی دباؤ پر اپنے عوام سے معذرت تک کرنی پڑ گئی ہے۔ اور یہی معاشی پہلو ہمیں لے کر آتا ہے اس پورے کھیل کے سب سے اہم اسٹریٹیجک پوائنٹ کی طرف، جہاں ایران اب باقاعدہ معاشی جنگ کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے ایران نے تجارتی جہازوں کے گزرنے کے لیے کچھ انتہائی سخت شرائط رکھتی ہیں۔ تجزیہ کار غلام زاد کے مطابق ان شرائط میں گزرنے والے جہازوں کے لیے لازمی ٹیکس دینا، تجارت کا چینی کرنسی یوان میں ہونا، غزہ، لبنان اور عراق میں مکمل جنگ بندی اور نقصانات کا مالی معاوضہ طلب کرنا شامل ہے۔ یعنی ایران نے علاقائی سیکیورٹی کے مسئلے کو سیدھا عالمی معیشت اور تجارت سے جوڑ دیا ہے۔ یہاں ہم ایک تصور کو بہت غور سے سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے ڈی ڈالرائزیشن۔ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس کا واضح مقصد عالمی تجارت میں امریکی ڈالر کی حکمرانی کو ختم کر کے چینی یوان جیسی متبادل کرنسیوں کو آگے لانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران اس سمندری راستے کی بندش کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ چینی یوان کے استعمال کو لازمی قرار دے سکے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عالمی سطح پر امریکی معاشی غلبے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ جیسے جیسے ہم اس تنازع کے اثرات میں مزید باہر کی طرف نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشی دباؤ نے برسوں پرانے سفارتی اتحاد یعنی نیٹو کو بھی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔
سیاسی مبصر جوناتھن گلس یہاں ایک بہت گہری کھائی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا جارحانہ رویہ ہے جو رپورٹس کے مطابق نیٹو ارکان کو مالی اور فوجی مدد نہ دینے پر بزدل تک کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف یورپ ہے جہاں کے عوام ان جنگوں کے بالکل حق میں نہیں ہیں۔ اس لیے یورپی ممالک حد درجہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور خود کو صرف دفاع تک محدود رکھے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے برطانیہ صرف قبرص میں اپنے ہوائی اڈے کی حفاظت تک محدود ہے۔ یہ پوری صورتحال کتنی الجھی ہوئی ہے، اس کا اندازہ اس عجیب و غریب تضاد سے لگائیے۔ مغربی ممالک سوچ رہے ہیں کہ تیل کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے روسی یا ایرانی تیل سے پابندیاں ہٹا دی جائیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا سیدھا فائدہ روس کی جنگی مشینری کو ہوگا جسے یوکرین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر میں انرجی کا مسئلہ حل کرنے کے چکر میں وہ غیر ارادی طور پر یوکرین کے دفاع کو اپنے ہی سیاسی ایجنڈے میں بہت پیچھے دھکیل دیں گے۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس سے نکلنا آسان نہیں لگ رہا۔ اور آخر میں ہمیں ان تمام جغرافیائی اور سیاسی کھیلوں کے اس پہلو پر بات کرنی ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، یعنی اس پورے بحران کی انسانی قیمت۔ سابق امریکی سفارتکار نبیل خوری کے شیئر کیے گئے حقائق دل دہلا دینے والے ہیں۔ لیبنان پر ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 1000 سے زائد افراد جان سے جا چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زیادہ شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان میں سے لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو اس وقت سڑکوں پر یا پھر اسٹیڈیمز میں بنی عارضی پناہ گاہوں میں سونے پر مجبور ہیں۔ یہ اس تنازع کا وہ چہرہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس تباہی کو روکنے کے لیے ہونے والی سفارتی کوششیں بھی بری طرح مفلوج دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرانسیسی ثالثی کا تضاد دیکھیے۔ وہ ایک طرف تو لبنان کے لیے ہمدردی کے بیانات دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کو ہتھیار بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ادھر لبنانی صدر جنگ بندی کی جو کوششیں کر رہے ہیں، مبصرین کے خیال میں اس سے ان کے لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں وہ بھی مغربی کنارے کی فلسطینی اتھارٹی کی طرح محض ایک کٹ پتلی بن کر نہ رہ جائیں، جہاں نام نہاد امن کے بدلے انہیں اپنی خود مختاری کی قربانی دینی پڑے۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ پر لڑائی کی صورتحال ان اندازوں سے بالکل مختلف ہے جن میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حزب اللہ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ بڑے نقصانات کے باوجود وہ بہت خاموشی سے اپنی لیڈرشپ کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں۔ وہ ڈرون اور میزائلوں کے ذریعے ایکٹیو جنگ لڑ رہے ہیں اور کسی بھی قسم کے ممکنہ زمینی حملے اور ٹینکوں کے خلاف گراؤنڈ لیول پر انہوں نے اب تک ایک بہت مضبوط اور خطرناک حکمت عملی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اب ہم اس پروگرام کے اختتام پر پہنچے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے علاقائی سیکیورٹی، سفارتکاری اور عالمی مارکیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح جڑی ہوئی ہیں، اور یہ سب دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت بڑا اور شاید اس دور کا سب سے اہم سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا اتنی جڑی ہوئی دنیا میں کسی بھی مقامی سمجھے جانے والے تنازع کو واقعی صرف اسی علاقے تک محدود رکھا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔